کیا کہتے ہیں لوگ انسان ادھر بابا کا وجہ سے بدل گیا ادھر بابا کا وجہ سے نہیں لازم ہوتے لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی کام کر لیا ہمارے بارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ بارش ہو گئی تھی جیسے آسمان کی بارش ہر ایک کو جھڑ کرتا ہے بارش کی موسیٰ بارش اس کا جھڑ ہو جاتا ہے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ بارش ہو اندر پانی پھیل جاتا ہے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتے رہے تو وحی کے نزول کے وقت گرج اور چمکی تھی یا اللہ تعالیٰ کے بادل اور وحیوں تھی تو بادل اور وحیوں کی وجہ سے منافق کا دل بہت جاتا ہے تو گرج اور چمک کی وجہ سے وہ اپنے امیدوں کے کاموں میں دے دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ لوگوں پر اپنا کر دیا تو میرا معافی آ جائے گی اللہ تعالیٰ منافقوں کے اعمال کو ان کے اعمال ناموں میں محفوظ کر دیتے ہیں قریبی میں بجلی ہوتی ہے گانے میں اچھل گئے جب کبھی ان کے لیے معاشی کرتی ہے جب انہیں تھوڑی سی بات پتا چلتی ہے جس پر ان کا دل مانا ہوتا ہے وہ چل پڑتے ہیں اگر ان کے لیے ڈھیلا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے سنتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے آتا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ اکبر بصارت سے سماعت ایمان کا نور ہے منافق کا کام ہوتا ہے اور بصارت کے چھوٹے سے قرار ہے مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ رہا ہے کہ کسی کو سمجھ آئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے عمل کرنا ہے ایسے انسان مخاطب کے ذہن سے ہی سوچنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہر شخص کو موقع دیتے ہیں جتنا وہ چلنا چاہتا ہے اس کو چلنے کا موقع دیتے ہیں جتنا وہ روکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روکنے کا موقع دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں رکن نمبر 3 ہے جس میں رب العزت نے یہ واضح فرمایا بہت اہم بات یاد رکھیے گا عبادت کی جنت جانے کا ذریعہ ہے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو تمہارا رب جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو کیا آپ کو دل میں وہی ہے اس بات کا کہ ہمیں اور کائنات میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے رازق بھی وہی ہے ان کی تدبیر اور انتظام کرنے والا بھی وہی ہے اس نے ساری کائنات کو حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مالک رازق تسلیم کرتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو چیز مطلوب ہے وہ عبادت ہے سارے پیدا کرتا ہے کہ عبادت کیا ہے امام ابن تیمیہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں کہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ان سے محبت کی وہ چاہے کسی کا قول ہو ظاہری عمل ہو یا دل کا عمل اور لیکن دل کا عمل بھی عبادت ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو دل کی عبادت ہے
اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن مجید کے بارے میں کل بھی لوگوں کو شک لاحق تھا، آج بھی ڈاؤٹس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیلنج دیا ہے، ایسی ایک صورت لے آؤ، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ چیلنج ہے گزشتہ 1450 سال سے، اور اس چیلنج کو قبول کرنا مشکل کام نہیں ہے بظاہر، لیکن آج تک ایسا ہو نہیں پایا کہ کوئی اس چیلنج کو قبول کر کے اس جیسی صورت بنا سکا تو پوری دنیا ایک ہو جائے ایسا کلام بنانے سے قاصر ہے۔ الحمدللہ آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں
को मायना करता है कि जिम्मेदारियां कबूल नहीं करता। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ हक महल से लिखा जाता है तो हक महल की जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया जाता, नानुस्खा की जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया जाता। रिश्ते लेना है, अकदा लेना है, मायना है। ऐसे ही कितने मायने हैं जो इंसान शोरी तौर पर करते हैं, लेकिन उन मायनों की जिम्मेदारियों को कबूल नहीं करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे ही लोग खसारा उठाने वाले हैं। माजरत खाऊं। दुनिया में अल्लाह ताला के मुआहदे को तोड़ने वाले की एक ख़ास बात यह है कि वो रिश्तेदारियों को भी तोड़ डालते हैं, क्योंकि रिश्तेदारियों को जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, वो उन रिश्तों को काट डालते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। यही लोग खसारा पाने वाले हैं, यानी अगर रिश्तों को तोड़ेंगे, मुआहदों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हलाक हो जाएंगे। फिर फरमाया, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह ताला का इनकार कैसे कर सकते हो। वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम, आपको याद है जब आप पैदा नहीं हुए थे तब आप किस हालत में थे? मौत की हालत में। अल्लाह ताला याद दिलाते हैं, देखो तुम नहीं थे, मैंने तुम्हें पैदा किया। वो है जिसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा। हर इंसान तस्लीम करता है इस जिंदगी के बाद आने वाली मौत को, क्योंकि मौत सबके सामने आती रहती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। लेकिन मौत के बाद की ज़िंदगी को कितने कम लोग तस्लीम करते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, सवाल कर सकती हूँ कि आप कितनी बार याद करते हैं अपने ज़िंदगी में किसी एक दिन में कि मैं मौत के बाद जब अपने रब के सामने जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी अपने किसी भी अमल का। आप में से कितने लोग हैं माशाअल्लाह जो हर सुबह में याद करते हैं इस दुआ के साथ, बेदारी की दुआ के साथ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना। तमाम तारीफ़, सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमारी मौत के बाद हमें ज़िंदगी दी और उसी की तरफ हमने इकट्ठे होना है। हर सुबह जब अधूरी मौत यानी नींद के बाद आप बेदार होते हैं तो हशर की हाज़िरी को याद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमें शऊरी तौर पर याद करने की तौफीक अता फरमा दे। फिर फरमाया, वही है हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमिया, वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, बस उसने उनको दुरुस्त करके सात आसमान बना दिया और वह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ज़मीन और आसमान कैसे वजूद में आए, पहले उसने क्या पैदा किया, फिर किस तरह से इंसान को ज़मीन पर बसाया गया, यहाँ से ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, अल्लाह ताला उसकी इब्तिदा करते हैं। ये रुकू नंबर 4 है। इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा यकीनन मैं ज़मीन में एक जानशी बनाने वाला हूँ। जानशी कहते हैं जो किसी की जगह आए, यानी एक नस्ल जाती है तो उसकी जगह दूसरी नस्ल ले लेती है। जो आता है वो समझता है मैंने सदा ही रहना है, लेकिन जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है ना तो इस बात का ऐलान होता है वारिस आ गया, जानशी जगह लेने वाला आ गया। लेकिन वो किसकी जगह लेगा?
ریپلیسمنٹ ہے نا، یہ ریپلیسمنٹ ہوتی رہے گی جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اس وقت یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ انسان اس زمین پر با اختیار ہوگا۔ اس موقع پر فرشتوں کو اندیشہ ہوا تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کر دیا، ایک سجدے کا حکم دیا۔ وہ سجدہ جو امتحان تھا، اس امتحان میں فرشتے کامیاب ہو گئے، ابلیس ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر بتا دیا کہ زمین میں دو راستے ہوں گے۔ ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، کیا ایسا ممکن ہے کہ پچھلا ڈور بند کر دیں کائنڈلی؟ ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، یہ فرما برداری فرشتوں جیسا عمل ہے، اور ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، یہ ابلیس جیسا عمل ہے۔ جب بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگیں ضرور یاد کر لیں کہ یہ تو ابلیس جیسا عمل ہے۔ جب فرما برداری کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے توفیق دی کہ میں فرشتوں جیسا عمل کر سکوں، الحمدللہ۔ تو ابلیس نے انکار کیا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کیوں انکار کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا۔ زمین کی جتنی مخلوق ہے ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ انا پرستی۔ انا پرستی یعنی انسان اپنے آپ کو خود ہی پوجنے لگ جائے، خود پرستی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے جبکہ بڑی تو اس کی ذات ہے۔ ایک اللہ اکبر ہر ایک چیز کی نفی کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لیکن ابلیس جو عبادت گزار تھا اس نے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کی؟ عبادت گزار بھی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ ابا کے پیچھے کیا تھا؟ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا تھا، اس لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک درخت جسے ممنوع قرار دیا گیا، ہمارے لیے عملی سبق ہے اس درخت میں۔ انسان کے بھٹکنے کا آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے ورغلانے میں آ جائے، اللہ کی حد سے نکل کر ابلیس کی حد میں قدم رکھ دے۔
اللہ تعالیٰ نے صرف روکا اسی چیز سے ہے، ایک پھل کھانے سے روکا تھا اور ابلیس نے اسی پھل کھانے کے لیے کنونس کر لیا کہ دیکھو اگر یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی لازوال بادشاہت ملے گی۔ یہی دو انسان کی کمزوریاں ہیں، انسان چاہتا ہے کہ اسے لازوال بادشاہت ملے، ہر چیز پر اختیار، ہر چیز اس کی ملکیت میں آ جائے، اس کی مٹھی میں آ جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہو اور اس کی زندگی کو کبھی زوال نہ آئے۔ ابلیس نے اسی چیز کے لیے کنونس کیا تھا کہ تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بھٹکنے کا آغاز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سکون کی زندگی عطا کی تھی۔ سکون کی زندگی کو ایک وسوسے نے، شیطان کی لاجک نے ختم کر دیا۔ کیسے؟ رب العزت نے فرمایا تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ زمین میں انسان کیسے آیا تھا؟ ایک غلطی کے بعد آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور ابلیس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور انسان دونوں ہی کو اس زمین پر بھیج دیا کہ اب یہ دشمنی تو مستقل رہے گی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا۔ آسمان پر جو چیز سب سے پہلے سکھائی گئی وہ توبہ ہے۔ رب العزت نے القاء کیا تھا دل میں، اور حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے دونوں نے کہا تھا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا آپ دعائیہ الفاظ دہرائیں گے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی امتحان لیا، امتحان میں ناکامی کے بعد خود ہی توبہ کرنی سکھائی، اور پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ انسان کو زمین پر جب اتارا گیا تو پاک کر کے اتارا گیا تھا، لیکن یہ یہودی اور عیسائی نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان ازلی خطا کار ہے اور وہ اپنی خطاؤں سمیت زمین پر آیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، انسان کو خطاؤں کے ساتھ زمین پر آباد نہیں کیا گیا تھا، انسان کو پاک صاف کر کے زمین پر آباد کیا گیا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آنے پر اسے قبول کر لے، اور اگر وہ انکار کر دے تو یہی اس کا امتحان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیا، مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال رکھا اور یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے کتابوں کے نزول کا اور انبیاء بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر کتاب کی پیروی کرو گے نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ آج دنیا کی یہی دو بڑی پریشانیاں، فیئر۔ اب دیکھیں فیئر، خوف بکتا ہے تبھی میڈیسن بکتی ہے، خوف بکتا ہے تو لوگ نیا لائف سٹائل اختیار کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری چیز ڈپریشن ہے، غم کی انتہا۔ کیا آج کی دنیا کے یہی دو بڑے مسائل نہیں ہیں؟ اس لیے کہ دنیا نے کتاب کو چھوڑا ہے، رب کے راستے کو چھوڑا ہے،
پھر فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 5 ہے اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایسی قوم کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ الفاتحہ میں ابھی ہم نے دیکھا 3 طرح کے گروہ، ایک وہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، دوسرے وہ جو اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور تیسرے گمراہ۔ اب مغضوب لوگوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، بنی اسرائیل، انہی سے خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو۔ بنی اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اسرائیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے بندے کے بیٹے یا اس کی نسل۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کیا تھا؟ ان کے پاس پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، تاکہ پیغمبر ان پر ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح کا، کامیابی کا راستہ کھولے۔ لیکن دنیا کے مفاد کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب کو اور پیغمبروں کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو رب العزت نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اور یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھی سے بس تم ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ بنی اسرائیل سے کیا وہ ہم سے بھی، کہ میری وحی پر، میری کتابوں پر ایمان لیاؤ۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرو، عمل کرو، اور اس کا پیغام پہنچاؤ۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دو کہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہم برکت لیں گے، شفا حاصل کریں گے، اور مردوں کو پڑھ کے بخشیں گے۔ عجیب بات ہے نا، خود ساختہ مفہوم ہم نے اپنا لیا اپنی زندگیوں میں۔ تو یاد رکھیے گا، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو جانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ آج اپنے دل میں ارادہ کر لیجئے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو خود سیکھیں گے، انشاءاللہ دوسروں کو سکھائیں گے، اور قرآن کا پیغام دنیا بھر تک، گھر گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ لوگ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیں؟ باطل کے کئی اصولوں کو اسلامی اصول سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پارلیمنٹ کو شورا سمجھا جاتا ہے، اور غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھا جاتا ہے، غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین، اور کتاب کے اندر آنے والی تعلیمات کو نسلوں سے چھپایا جاتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی اور زبان کے رسیلے لوگ پسند نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بے عملی کی روش اختیار نہ کریں۔ جو انسان بے عمل ہوتا ہے اس کے الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جیسے دیمک کسی دروازے کو یا لکڑی کو کھا جائے، اندر سے ہاتھ لگاؤ تو سب کچھ بھربھرا گر جاتا ہے۔
کیا میری کوئی ہیلپ کرے گا کائنڈلی؟ جی پھر فرمایا اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. یعنی نماز صرف اسی کے لیے بھاری ہے. پلیز جو ساؤنڈ پر لوگ ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری باتیں سب کو ڈسٹرب کرتی ہیں؟ آپ کی خاموشی ہمیں سب سے زیادہ چاہیے. اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کے لیے اس لیے کہا کہ 2 ہتھیار ہیں مومن کے: مصیبت میں صبر کرنا کیا یہ بات سمجھنی مشکل ہے کہ آپ کی آواز ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو اللہ کے آگے جھکنے والا ہے نا، اس کے لیے نہ صبر مشکل ہے نہ نماز مشکل ہے. لیکن جس کے اندر تکبر ہے اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہے اور نماز کی ادائیگی بھی مشکل ہے. فرمایا جو یقین رکھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں نا، ان کے لیے نہ نماز مشکل نہ صبر کرنا مشکل. جو لوگ اللہ کا خشوع اختیار کرتے ہیں، دراصل خشوع کیسے آتا ہے انسان کے اندر کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. رب کی ملاقات انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ انسان انا پرستی کو ترک کر دیتا ہے، ایگوئسٹک نہیں رہتا، وہ سیلف لو کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ریلی آج کی دنیا میں بہت بڑا کویسچن مارک ہے سارے انسانوں کے لیے، کیا وہ ذات کی محبت کو ترجیح دیں گے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کو؟ اگر ذات کی محبت کو ترجیح دیں گے، نماز بھی بھاری، زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی بھاری. میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی ذات کی نفی کر دیں، لیکن اپنی ذات کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے نیچے لے آئیں. سب سے بڑی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. رکوع نمبر 6 ہے: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی. ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توجہ مبذول کروائی ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ جب بھائی اپنے بھائی کے کام نہیں آئے گا، جب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، نہ شفاعت ہوگی نہ باہر سے مدد آئے گی. مراد یہ کہ شفاعت ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی، کسی کی ذاتی خواہش سے نہیں ہوگی. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی جو انہیں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے. تو غیر معمولی حالات تھے تو غیر معمولی مدد بھی آئی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے.
اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے یعنی تم نے عبادت کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھا، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بچھڑے کو پوجنے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں توجہ دلائی گئی، ذرا یاد کرو اپنی ہسٹری کو، اپنی تاریخ یاد کرو، تمہارے آبا کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اندازہ کریں بنی اسرائیل کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر موت دے دی تھی جہاں 70 لوگ اللہ تعالیٰ نے بلائے تھے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ نیک لوگ تھے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اس کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ شکر گزاری ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے رب کی نعمت کو پہچان جائے، اس کا شکر گزار بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی اصلاح ہی شکر گزاری سے ہے، تواضع سے ہے، قناعت سے ہے، صبر کے ساتھ رہنے سے ہے، اور اگر اس کے اپوزٹ چلے جائیں، زمین میں فساد کیسے پھیلتا ہے؟ ناشکرے پن سے، بے صبری سے۔ زمین میں فساد پھیلتا ہے جب انسان تکبر کرتا ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا صحرائے سینا سے گزرتے ہوئے۔ اتنا طویل صحرا، ٹینٹ تو لگ نہیں سکتے تھے، اتنی شدت کی دھوپ میں سفر نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد تو کرو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہود اخلاق اور کردار کے اعتبار سے پستی کا شکار ہو گئے تھے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ شہنشاہ کائنات کے مقابلے میں سرکشی کرنے والے کیسے اچھے اخلاق کے حامل ہو سکتے تھے۔ رکوع نمبر 7 ہے جس کا موضوع ہے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا مطالبہ کیا
تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے. یہ بڑا سمبولک ہے کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ انتظام کر دیا. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنے گیہوں میں سے. تم نے کہا کیا اور اپنے گیہوں میں سے اور اپنے پیاز میں سے قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں وہ ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ دیکھو تم اللہ کے غضب کا مسکنت کا شکار کیسے ہوئے، تم زمین میں کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو. اس کی 4 ریزنز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اس وجہ سے تم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور تم نے زیادتی کے کام کیے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا. تو یہود دراصل دین میں غلف کرتے تھے اور حد سے نکل جاتے تھے. حد سے نکلنے کا انجام تو مل کر ہی رہنا ہے. آج اگر یہود کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے؟ کیا مسلمان حد سے نہیں گزر جاتے؟ کیا وہ زیادتی کے کام نہیں کرتے؟ کیا وہ صریحاً اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے؟ ہمارے تو اینکر بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آیت کو لے کے اس پہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جہانوں کے بادشاہ کے قانون کے بارے میں اب انسان فیصلے کریں گے؟ رکوع نمبر 8 ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت میں 4 گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک مسلمان ہیں، دوسرے یہودی ہیں، تیسرے عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور چوتھے صابی. صابی فرقہ اب ختم ہو چکا، دنیا میں اب اس کا کہیں وجود نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو حضرت یحییٰ کی امت بتاتے تھے، قدیم زمانے میں عراق کے علاقے میں آباد تھے. یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا، دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں. گروہ ہونے کے اعتبار سے تو فرق نہیں، لیکن سب کی نجات کا ایک ہی اصول ہے، وہ ایمان ہے اور عمل صالح. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے اور ہمیں ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا کسی گروہ سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اعتبار اسی چیز کا ہے کہ کون اپنے ایمان اور عمل میں افضل ہے، اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ. بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تورات نازل ہوئی تھی تو پہاڑ یعنی طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا، تب تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو. آج قرآن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے
کہ آخذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کی آیات کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے عمل میں بھی لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس علم کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یعنی کل یہودی پھرے تھے معاہدے سے، آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان پھر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے جو بچاتی ہے، اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ملا تھا، ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی تھی، بندر کی شکل میں بدل دیا گیا تھا۔ اس دور کے لوگوں کے لیے عبرت اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا گیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مذاق اڑانا جہالت والا کام ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان کی جوان عمر کی ہو، لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو، دیکھنے والوں کو وہ خوش کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے، یعنی گائے کو ذبح کرنے کی ہدایت پالیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ گائے پرستی کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے تھے اپنے ہمسایہ قوموں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک اگلے رکوع میں جیسا کہ آئے گا کہ مردہ گائے کے ٹکڑے سے ایک قتل کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایک مقتول کو جب وہ گائے کا ٹکڑا لگایا گیا، وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، پھر وہ دوبارہ فوت ہو گیا، یعنی جو موت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی تھی وہ اس پر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ گائے زندہ ہو کچھ کرنے کے قابل نہیں، لیکن مردہ ہو تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے کام لے سکتا ہے۔ اس طرح گو پرستی کی بیماری سے انہیں بچایا۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا کیونکہ چچا اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا تھا، چچا مالدار تھا، بھتیجا چاہتا تھا کہ اس کی دولت پر قبضہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے
उस कत्ल का फैसला करने के लिए गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया। बनी इसराइल की कठुचतियाँ आपने देखी। अगर वो सादा गाय लेके ज़िबा कर देते, कर सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा सवालात किए कि अल्लाह ताला ने उंगली रख के बता दिया ये है वो गाय, और वो गाय थी जिसकी परस्तिश की जाती थी। और एक अजीब बात है, एक भतीजे ने तो अपने चचा को कत्ल कर दिया, और दूसरा वो लड़का था, 2 लड़के, दूसरा लड़का वो था जिसके पास वो गाय थी, उसको अपने माँ बाप से विरसे में मिली थी, माँ बाप का खिदमत गुजार था, और अल्लाह ताला उसकी खिदमत गुजारी का सिला उसे दुनिया में भी देना चाहते थे। गाय को सोने के बदले में तोला गया, क्योंकि बच्चा नहीं चाहता था कि अपने माँ बाप की निशानी को दे दे, और बनी इसराइल हर सूरत लेना चाहते थे। अब जानते हैं जब डिमांड बढ़ जाए तो उसकी वजह से यानी कीमत भी बढ़ जाया करती है। तो गाय तो आम कीमत पे ले सकते थे वो, और आम अंदाज में उसे ज़िबा कर सकते थे, लेकिन उस गाय की कीमत इतनी बढ़ाई गई कि वो लड़का बनी इसराइल का बहुत मालदार शख्स बन गया। माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा अमल है। 2 लड़कों में से एक ने माल की लालच की, कुछ नहीं मिला, दूसरे ने माल को किस तरह से हासिल किया, माँ बाप की फर्मा बरदारी की, माल का लालच नहीं रखा। हकीकत ये कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, तो अल्लाह के रिज़्क़ को अपनी बुरी तदाबीर के ज़रिए से हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ नसीब फरमाए। चुनांचे हमने हुक्म दिया कि इस लाश को, उस गाय का कोई टुकड़ा मारो, और इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है। और तुम्हें माजरत कम इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। अल्लाह ताला ने मौत के बाद आने वाली जिंदगी के मामले को एक गाय के ज़िबा करने के बाद उसके टुकड़े से मुर्दा को जिंदा करके समझा दिया कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो पत्थरों की तरह या सख्ती में उससे बढ़कर हो गए, और बेशक पत्थरों में से यकीनन कुछ वो हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बेशक उनमें से कुछ वो हैं जो फट जाता है तो उसमें से पानी निकल आता है, और बेशक इनमें से है जो यकीनन अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ता है, और अल्लाह ताला उससे हरगिज़ बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। यहूद की संगदिली की मिसाल है। जब लोग अल्लाह ताला के अहकामात को कबूल नहीं करते, अल्लाह ताला ने बताया कि देखें यहूद कैसे धीरे धीरे बेहिसी का शिकार हो गए थे और कैसे उनके दिल सख्त हो गए थे। हकीकत यह है अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला के मुकाबले में जब कोई सरकशी करता है, नाफरमानी करता है, तो उसके दिल में सख्ती आनी शुरू हो जाती है। यहूद के दिल इसी तरह से सख्त हो गए थे। इंसान के दिल के अंदर ईमान हो तो वो उसे झंझोड़ के रख देता है, उसके अंदर लर्जा तारी हो जाता है। उस ईमान को बाहर से एक कॉल मिले तो ईमान पूरे भरपूर तरीके से अंदर से निकल आता है। जिस इंसान का ईमान जिंदा हो उसे चुप सी लग जाती है, मगर जब दिलों में जमूद आता है, बेहिसी आती है, तो बहसें और तावीलें शुरू कर दी जाती हैं। यहूद ने भी इसी तरह से संगदिली के साथ अपने नबियों के साथ मामला किया, तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाह ताला उससे बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो। पत्थरों के जरिए अल्लाह ताला ने तमसीलात कायम की हैं। 3 चीज़ों का इस आयत में इशारा किया गया। जो लोग पहाड़ों का मुशाहिदा करते हैं जानते हैं कि पत्थरों के अंदर से पानी के सौते फूटते रहते हैं। और दूसरी मिसाल एक खुश्क चट्टान की सी है, जब तोड़ने वाले तोड़ते हैं तो पता चलता है उसके अंदर पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। और पत्थरों की दुनिया की तीसरी मिसाल लैंड स्लाइडिंग की है। पहाड़ों के ऊपर से पत्थर के टुकड़े लुढ़कते हैं और टूटते फूटते नीचे आ जाते हैं। तो जब इंसान का मामला
ایسا ہو جائے کہ وہ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ نہ سمجھے تو وہ اکڑ جاتا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو کائنات کے رب کے سامنے محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے، اللہ تعالیٰ کی بات بتانے والے اپنے جیسے انسان ہوتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بات مان لینا دراصل اپنے آپ کو اس انسان کے سامنے جھکا لینا. تو انسان کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے حکم کے آگے جھکتا ہے. لیکن انسانوں کو جب غلط فہمی ہوتی ہے تو اس غلط فہمی کی وجہ سے کس طرح سے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عجیب بات یہ ہے، جو لوگ ایمان کا محض زبان سے اظہار کرتے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، وہ اکیلے میں دوسروں سے کہتے ہیں کہ جو باتیں تمہیں معلوم ہیں دوسروں پر کیوں کھولی ہیں. یہودی اس لیے یہ باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو مت بتاؤ کہ ہم جانتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ اپنے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہودی کس وجہ سے حق بات بتانے سے روک رہے ہیں. یہودی کتمان حق کے مجرم تھے، حق کو چھپاتے تھے. تورات میں رسول اللہ کی آمد کے بارے میں خوشخبریاں تھیں جن کو وہ چھپاتے تھے، تورات کے احکامات کو چھپاتے تھے. تو رب العزت نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں. یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کتاب سے آرزوئیں وابستہ کرنا، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں جو یہودیوں نے گھڑ رکھی تھیں اور ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام الناس نے انہیں اختیار کر لیا تھا. سستی نجات کے یہ مقدس نسخے عوام میں بہت کشش رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں. خوش خیالی کو تصدیق کی صورت مل جاتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی غیر ذمہ دارانہ زندگی پر روک لگا لیں. وہ چاہتے تھے کہ اپنی غیر ذمہ داریوں کے ساتھ جئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو گمان پر زندگی کی بنیاد رکھی ہے نا، اسی وجہ سے زندگی انتشار کا شکار ہے. ہر دور میں حامل کتاب قوموں کا یہی مرض رہا ہے. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں. ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن. کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہے اس لیے 40 دن جہنم میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا. یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. کیوں نہیں؟ جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو برائی کا بدلہ برا ہے. اگر برائی کماؤ گے تو اس کی سزا بھی پاؤ گے، اور اگر نیکی کرو گے تو اس کی جزا بھی پاؤ گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے. رکوع نمبر 10 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا
کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ انسان کے اوپر اللہ کا حق سب سے پہلا ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تمام قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی پیغام آیا۔ اور دوسرا کام ہے اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم میں تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا حق بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، والدین، رشتہ دار، پڑوسی اور دنیا کے سارے انسان۔ لیکن اصل امتحان یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں، کیونکہ طاقتور کا طاقتور ہونا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ خود بخود حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس کوئی ایسا محرک نہیں ہوتا، موٹیویشنل فورس نہیں ہے، کس وجہ سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ صرف دینا ہی ہے نا، کیونکہ انسان دینے کا بدلہ چاہتا ہے، تو دینے کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہنے والا حسن سلوک کر سکتا ہے، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو، پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سنا ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا، باہر سے کوئی کمک بھی نہیں پہنچے گی۔ رکوع نمبر 11 ہے، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے خلاف اللہ تعالیٰ کی جانب سے چارج شیٹ ہے کہ دیکھو تم تو انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ بات ہے دل کا غلاف میں ہونا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پر ارد گرد کا ماحول اثر انداز نہیں ہوتا، لوگوں کا عقیدہ کتنا ہی غلط ہو ہمارا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ غلاف میں ہونا تعصب کی بات ہے۔ تعصب کو کوئی عقیدے کی پختگی کا نام دے تو یہ خوبی نہیں ہے۔ آج بھی معاشرے کے کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں برا ماحول ہم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کون ہے جو اس سے بچ سکتا؟ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے میرے سامنے میرے ساتھیوں کی برائی نہ کیا کرو، کیونکہ میرا دل، میں نہیں چاہتا کہ میرا دل اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں برا ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، نزول کتاب پر کوئی یہ حصہ لے لے کہ اللہ کی کتاب ہی کا انکار کر دے۔
कितने ही इंसान है जो ज़ुबान से इनकार नहीं करते लेकिन अमल उनका इनकार करता है। बुरी है वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच डाला कि वो इनकार कर दें उसका जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, उस ज़िद की वजह से कि अल्लाह ताला अपना कुछ फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल करता है। यहूद को इस बात की तकलीफ थी कि नबुव्वत बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल के पास क्यों आई। फिर वो गज़ब पर गज़ब लेकर लौटे और काफिरों के लिए तौहीन आमेज अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि उस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो कहते हैं कि हम तो उस पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, इसे तासुब कहते हैं। और जो उसके अलावा है उसका वो कुफ्र करते हैं, हालांकि वो हक है जो उनके पास है उसकी तस्दीक करने वाला है। कह दो कि अगर तुम ईमान लाने वाले थे तो इससे पहले अंबिया को क्यों कत्ल करते थे, यानी अंबिया के कातिल हक पर कैसे हो सकते हैं। और बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास मूसा रोशन निशानियां लेकर आए, फिर तुमने उसके बाद बछड़े को पकड़ लिया, हालांकि तुम जुल्म करने वाले थे। तारीख़ बनी इसराइल का एक और वाक़या है, अल्लाह ताला ने यहाँ याद दिलाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम लेकर आए थे, लेकिन जब वो तूर पर गए तो तुमने पीछे से बछड़े को माबूद बना लिया, तो क्या तुम्हारा ये जुल्म नहीं था। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को उठाया कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे कुव्वत के साथ पकड़ो और सुनो। उन्होंने कहा समिअना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। और उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। कह दो कि अगर तुम ईमान वाले हो तो बुरी चीज़ है जिसका हुक्म तुम्हें तुम्हारा ईमान देता है। यहूद के यहाँ तौरात की हैसियत कौमी तबर्रुक की सी हो गई थी। कौमी अज़मत और नजात की अलामत के तौर पर यहूदी तौरात को अपने सीने से लगाए हुए थे, मगर रहनुमा किताब के मकाम से उन्होंने तौरात को हटा दिया था। हम भी ऐसे दौर में जीते हैं जहाँ कुरान मजीद की इज़्ज़त तो है, वो जैसे मुमताज़ मुफ्ती ने कहा था, मेरी बीवी का जज्बा एहतराम मुझे कुरान के करीब नहीं आने देता। मैं चाहता हूँ उसे अपनी बेड बुक बना लूँ, लेकिन मेरी बीवी वहाँ से उठाती है और उसे इतना ऊपर रख देती है कि वो मेरी दस्तरस में नहीं रहता। अल्लाह ताला खूब देखने वाला है जो वो अमल करते हैं। रुकू नंबर 12 है और बड़ा इम्पोर्टेंट रुकू है। आप कह दें जो जिब्रील का दुश्मन है उसने तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके दिल पर कुरान को नाजिल किया है, जो अपने से कब्ल की तस्दीक करने वाला है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। यहूदियों का यह ख्याल है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके दुश्मन है। यह आयत यहूदियों के अकीदे की तरदीद में नाजिल हुई है कि जिब्रील उनके दुश्मन नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यहूदियों की सरकशी पर उन्हें 12 सजाएं दी थी। अल्लाह ताला का ये तरीका कार रहा है, अजाब से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा करते थे ताकि वो जाके बताएं कि अब अजाब आने वाला है। इस खबर का मकसद तो ये था कि लोग अपनी इस्लाह कर लें, लेकिन उन्होंने खबर लाने वाले को ही अपना दुश्मन बना लिया। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। जो कोई अल्लाह ताला का, उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का और जिब्रील अलैहिस्सलाम का और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो यकीनन अल्लाह ताला काफिरों का दुश्मन है। यह आयत यहूदियों के अकीदे की तरदीद में नाजिल हुई है कि जो कोई फरिश्तों का दुश्मन है तो अल्लाह ताला काफिरों का दुश्मन है। यकीनन उन्होंने फरिश्तों का इनकार किया और इस एतबार से काफिर ठहरे। और बिलाशुबा यकीनन हमने आप पर वाज़ेह आयात नाजिल की हैं, इसका इनकार फासिकों के सिवा कोई नहीं करता। क्या जब कभी उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक गिरोह ने उसको फेंक दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं रखते। नफ्स परस्ती की वजह से
آبا کی تقلید کی وجہ سے، قومی عصبیت کی وجہ سے انہوں نے کچھ نمائشی قسم کے کاموں کو مذہب سمجھ لیا اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے گریزاں ہو گئے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ نزول کتاب پر رغبت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بے رغبتی میں مبتلا ہو گئے، گویا جانتے ہی نہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اور وہ اتباع چھوڑ بیٹھے تھے۔ پھر انہوں نے کلام اللہ کو چھوڑ کر کیا اپنایا؟ عجیب معاملہ ہے جس کا عقدہ رب العزت نے کھولا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ جادو۔ ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا جادو کا کلام ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واشگاف بتا دیا کہ جادو کفر ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور انہیں فائدہ نہیں دیتا تھا، حالانکہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہود سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو پیچھے لگ گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے نہ جادو سیکھا نہ جادو کیا۔ شیاطین جادو سیکھتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے۔ جادو کیا ہے؟ نہ تو جادو کرنے والے کا پتہ چلتا ہے، نہ جادو کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے۔ سحر دراصل یا جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ جادوگر اور کاہن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو ان کے پاس جاتا ہے اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو، اور ان میں سے ایک گناہ جادو بھی ہے۔ اور سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے۔ اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا جو مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں، تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور بابل شہر میں 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت نامی، لوگوں کے لیے ٹیسٹ کیس بنا کر، لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے۔ یہود اپنے زوال کے دور میں توہم پرستی کی وجہ سے جادو کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور وہ اہل علم سے اصل علم نہیں سیکھتے تھے، ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نفع نہیں پہنچاتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا۔ اور جادو کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ شوہر اور بیوی جدا ہو جائے، یعنی جوڑنے کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے۔ اور جو کچھ وہ جادو کے ذریعے کرتے تھے اس کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا۔
تو دین چھوڑ کر جادو اختیار کرنا بدترین کام ہے، اس کا اتنا بھاری نقصان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اگر وہ اپنی کتابوں پر جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں ان پر ایمان لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، احکامات کی اطاعت کرتے، حرام کاموں سے بچتے تو انہیں بہتر صلہ ملتا۔ لیکن انہوں نے جادو میں تاثیر تسلیم کی۔ اس میں کوئی شک نہیں، جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن ایک ایمان والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ یقین رکھے کہ جادو کا عمل خود سے خود اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ہر مومن کو یقین رکھنا چاہیے اللہ کے اذن کے بغیر کسی پر کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری صورتیں سکھائی گئیں، سورہ فلق اور سورہ الناس، اس کو 3 بار پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اپنے اوپر پھونکیں اور ہر نماز کے بعد بھی، جیسے اخلاص فلق ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے، اور صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شر سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 13 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، آسمان سے ندا آئی ہے، اے ایمان والو تم رائنا، ہماری رعایت کیجئے، یہ نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف نظر کرم کیجئے اور سنو، کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مجلس کے آداب سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس طرح مخاطب کرنے سے روک دیا جس سے توہین رسالت کا یہ دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اس آیت میں جائز کام سے اس وقت روکنے کی دلیل ہے جب وہ کسی حرام کام کا وسیلہ ہو۔ اس آیت میں برے الفاظ کو چھوڑنے کی تاکید ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کیجئے، آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کیا آپ کا دل یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے؟ جس کا دل یقین کرتا ہے اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، وہ اپنے رب کو اپنی ساری امیدوں کا مرکز بنا لیتا ہے، وہ کبھی کسی سے خوف نہیں کھاتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرو، مشتبہ الفاظ استعمال مت کرو جن سے کوئی برا پہلو نکل سکتا ہو۔ جو بات کہی جائے غور سے سنو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور کثرت سے سوال نہ کرو، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔